بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کا زوال۔ مسلمان کم و بیش 1000 سال تک دنیا کی ایک بڑی طاقت رہے ہیں۔ علم و حکمت، تدبیر و سیاست اور دولت و حشمت میں کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ یہ بادشاہی خدا نے انہیں دی تھی اور خدا ہی نے ان سے چھین لی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ سرفرازی کے لیے تو جسے چاہتا ہے اپنے قانون ابتلا کے مطابق منتخب کر لیتا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ منتخب کر لیتا ہے تو اس کی یہ حالت اسی وقت تبدیل کرتا ہے جب علم و اخلاق کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو پوری طرح پستی میں گرا دیتی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ بھی ہوا ہے۔ ان کی اصل ہمیشہ عرب رہے ہیں۔ وہ زیادہ تر بنی اسماعیل ہے، اور بنی اسماعیل کے بارے میں معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے۔ چنانچہ ان پر اس سنت الہی کا اطلاق بھی ہوتا ہے جو قرآن میں ذریت ابراہیم سے متعلق بیان ہوئی ہے۔ وہ سنت یہ ہے کہ یہ لوگ اگر حق پر قائم ہو تو انہیں قوموں کی امامت حاصل ہوگی، اور اس سے انحراف کرے تو اس منصب سے معزول کر کے ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ مسلمان اگر اس عذاب میں مبتلا ہے تو یہ کوئی علل ٹپ معاملہ نہیں ہے، اور نہ دوسروں کی سازش کے نتیجے میں ہوا ہے، جس طرح کی ہمارے مذہبی اور سیاسی زعماء بالعموم کہتے ہیں۔ اس کے متعین اسباب ہے، یہ انہی کے تحت ہوا ہے۔ اس کے پیچھے خدا کا قانون ازل و نسب کار فرما ہے۔ اس کی روشنی میں اس سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو زوال کے اسباب بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر 3 ہے۔ اولاً مسلمان کتاب الہی کے حامل بنائے گئے تھے۔ یہ محض کتاب نہیں ہے، یہ خدا کی میزان ہے جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ دین کے معاملے میں تمام حق و باطل کا فیصلہ اسی پر تول کر کیا جائے۔ مسلمان اپنے تمام اختلافات اس کے سامنے پیش کرے، جو فیصلہ اس کی بارگاہ سے صادر ہو جائے بے چوں و چرا اسے قبول کر لے۔ یہ ان کے علم و عمل کا مرکز ہو، ایمان و عقیدہ اور دین و شریعت کے تمام معاملات میں یہی مرجع بنے۔ ہر تحقیق، ہر رائے، ہر نقطۂ نظر کو ہمیشہ اس کے تابع رکھا جائے، یہاں تک کہ خدا کے پیغمبروں کی کوئی بات بھی اس پر حکم نہ سمجھی جائے بلکہ ہر چیز پر اسی کو حکم مانا جائے۔ گزشتہ کئی سالوں سے مسلمان بدقسمتی سے کتاب الہی کی یہ حیثیت اپنے علم و عمل میں برقرار نہیں رکھ سکے۔ چنانچہ اقبال کے الفاظ میں خوار از مہجوری قرآن شدی کا مصداق بن کر رہ گئے۔ ثانیاً دنیا عالم اسباب ہے۔ یہ اسباب زیادہ تر سائنسی علوم میں انسان کی مہارت سے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا نے اپنے جو خزانے زمین و آسمان میں مدفون رکھے ہوئے ہیں وہ اسی مہارت سے نکالے جا سکتے ہیں۔ انسان کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ عروج و زوال تو ایک طرف، اس کے مرنے اور جینے کا انحصار بھی بیشتر انہی علوم میں مہارت پر رہا ہے۔ آگ کی دریافت اور پہیے کی ایجاد سے لے کر دور جدید کے حیرت انگیز انکشافات تک یہ حقیقت تاریخ کے ہر صفحے پر ثبت ہے۔ مسلمان کو ان علوم سے دلچسپی تو ہوئی، مگر ان کے ذہین عناصر کا اشتغال زیادہ تر فلسفہ اور تصوف سے رہا، حالانکہ اس کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ فلسفہ و تصوف جن سوالات سے بحث کرتے ہیں، خدا کی کتاب حتمی حجت کی حیثیت سے ان کا جواب لے کر نازل ہو چکی تھی۔ ان علوم کے ساتھ اشتغال نے مسلمانوں کو خدا کی کتاب سے بیگانہ رکھا، اور سائنسی علوم سے بھی۔ پرانے مدرسوں میں وہ اب بھی فلسفہ و تصوف کے وہی مباحث دہرا رہے ہیں جو علم لا ینفع کی بہترین مثال ہے۔ چنانچہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور وہ تصویر حیرت بنے ہوئے ہیں۔ ثالثاً مسلمانوں نے اپنی اخلاقی تربیت سے شدید غفلت برتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جھوٹ، بددیانتی، غبن، خیانت، چوری، غصب، ملاوٹ، سود خوری، ناپ تول میں کمی، بہتان طرازی، وعدے کی خلاف ورزی،
سفلی علوم سے اشتغال، ایک دوسرے کی تکفیر و تفسیق، قبروں کی پرستش، مشرکانہ رسوم، بیہودہ تفریحات، اس نوعیت کے دوسرے جرائم ان کے معاشروں میں اس قدر عام ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے یہی جرائم تھے جن کی بنا پر خدا کے نبیوں نے ان پر لعنت کی تھی، اور وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ مسلمان بھی اسی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کی تصویر دیکھنا ہو تو انجیل کے صفحات میں دیکھ لی جا سکتی ہے، جہاں سیدنا مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل اور ان کے علماء و احبار، دانشوروں اور ارباب حل و عقد کی فرد قرارداد جرم بیان کی ہے۔ ان کے در و دیوار، گلیاں اور بازار سب پکارتے ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ مسلمانوں کا زوال ان اسباب سے ہوا ہے۔ وہ انحطاط و زوال کی اس حالت سے نکلنا چاہتے ہیں تو نہ جہاد و قتال سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ مزاحمت کی تحریکوں سے۔ سرنگا پٹم سے افغانستان تک پچھلے 200 سال کی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے انہیں وہ اسباب دور کرنا ہوں گے جو ان کے زوال کا باعث بنے ہیں، ورنہ یہی ذلت و نکبت اور محکومی ہمیشہ ان کا مقدر رہے گی۔ خدا کا قانون بے لاگ ہے، وہ اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ وہ جب دوسروں سے لڑ کر اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو در حقیقت خدا سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جس نے اپنے اولی باس شدید بندے ان پر مسلط کر دیے ہیں۔ یہ خدا کا عذاب ہے۔ اس سے بچنے کے راستے وہ نہیں ہیں جو ان کے مذہبی اور سیاسی رہنما اور بزوں میں خود مجاہدین انہیں بتا رہے ہیں۔ ان راستوں پر چل کر نہ وہ بڑی طاقتوں کا اثر رسوخ اپنے ملکوں میں ختم کر سکتے ہیں، نہ فلسطین اور کشمیر سے یہود و ہنود کو نکال سکتے ہیں۔ وہ قرآن اور بائبل دونوں میں ائمہ علیہ السلام کی دعوت کا مطالعہ کریں۔ وہ قرآن اور بائبل دونوں میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مطالعہ کرے۔ خدا کے پیغمبر بابل کی اسیری کے زمانے میں آئے ہوں یا رومی حکمرانوں کے دور میں، انہوں نے کبھی یہ راستے اپنی قوم کو نہیں بتائے۔ وہ اپنی قوم کے جرائم اسے بتاتے تھے، یہ دوسروں کے جرائم ڈھونڈنے اور انہیں برا بلا سنانے کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہے، اسے ابتدا سے انتہا تک دیکھ لیجئے۔ بابل اور روم کے حکمرانوں کے خلاف آپ مذمت کا ایک لفظ اس میں نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہر جگہ بنی اسرائیل کی فرد قرارداد جرم دیکھیں گے۔ یہی فرد جرم اس وقت مسلمانوں کو بھی سنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے خدا کا جو وعدہ بنی اسرائیل سے تھا وہی مسلمانوں سے ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کروں گا، میری رحمت منتظر ہے۔ لیکن انہی رستوں پر چلتے رہو گے تو میں بھی اسی رستے پر چلوں گا جس پر چل رہا ہوں، اور میرے عذاب کا تازیانہ تمہاری پیٹھ پر برستا رہے گا۔ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ۔